بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ نوشی کے جھنجھلا کر پوچھنے پر مبین نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے جواب دیا، کیونکہ میرا تم سے کوئی ایسا تعلق نہیں جو میں آرام سے تمہیں ہاسٹل چھوڑ آؤں۔ تم میرے محسن ہو مبین، تم چلو میرے ساتھ۔ وہ نوشی تھی جیسی وہ خود معصوم تھی، سب کو سمجھتی تھی، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا یہ دنیا رشتوں کا سرٹیفکیٹ مانگتی ہے آپ سے۔ یہاں نیکی، خلوص، محبت کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ نوشی، میرا تمہارے ساتھ جانا مناسب نہیں، فائق تمہارا کزن ہے۔ مبین نے کافی نرمی اور تحمل سے اس بیوقوف سی لڑکی کو سمجھانا چاہا تھا۔ کزن ہے مگر دشمن سے بڑھ کر ہے۔ ادھر تو کچھ اور ہی مزاج چھائے ہوئے تھے۔ نوشی اب قطرے سنبھل چکی تھی اور اس کا اثر بھی کم ہو چکا تھا۔ وہ منہ بنا کر بولتے ہوئے اب اسے وہی پرانی نوشی لگی تھی۔ تم دونوں میں کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہے نوشی؟ میں نہیں جانتا، مگر میرے خیال میں تم دونوں نے ہی شاید ایک دوسرے سے کچھ غلط فہمیاں پالی ہوئی ہیں۔ مبین اسے غور سے دیکھتے ہوئے ہلکے سے مسکرایا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں، سمرا ہی بتاتی ہے کہ وہ مجھے بہت برا بھلا کہتے ہیں، مجھے ایک بری لڑکی سمجھتے ہیں۔ وہ بہت ہی دل گرفتہ ہو کر منہ بنا کر اسے دوستوں کی طرح بتا رہی تھی۔ کیا کبھی فائق نے ڈائریکٹ تم سے ایسا کہا ہے نوشی کہ وہ تمہیں بری لڑکی سمجھتا ہے؟ مبین نے اچانک بہت سنجیدہ ہو کر اس سے پوچھ لیا تو نوشی کی گردن بے اختیار نفی میں ہلی تھی۔ نوشی، اللہ نے ہمیں خود بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ کوئی آپ کا کتنا بھی قریبی ہو مگر یوں اس کی ہر بات پر آنکھ کان بند کر کے اعتبار نہیں کر لیتے۔ باقی تم خود سمجھدار ہو۔ وہ دھیرے دھیرے بولتا نوشی کو دنیا کا سب سے پیارا انسان لگا، جس کے چہرے پر خلوص اور اس کی نیک فطرت کی چمک تھی۔ وہ زندگی بھر اب اسے بھول نہیں سکتی تھی۔ نوشی، پلیز اب نگار اور سمرا پر سوچ سمجھ کر بھروسہ کرنا، خاص طور پر نگار پر۔ مبین ابھی کچھ اور بھی کہتا کہ فائق کی بائک کی ہیڈ لائٹس ان دونوں پر پڑی تھی۔ مبین خاموش ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو نوشی؟ بائک ان دونوں کے قریب روکتے ہوئے فائق نے مبین کے ساتھ کھڑی نوشی کو دیکھ کر تیزی سے پوچھا، اور نوشی نے چونک کر فائق کے پریشان چہرے کو دیکھا۔ بجائے اسے مبین کے ساتھ دیکھ کر وہ غصہ ہونے کے اسے اپنے لیے فکر مند لگا۔ نوشی کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ فائق کے بارے میں سمرا شاید غلط بولتی ہے۔ فائق یہ اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے میں آئی تھی۔ اس کے سر میں درد ہونے لگا تو نوشی اکیلے ہی وہاں سے نکل آئی، مگر ٹیکسی نہیں ملی۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میری نظر پڑ گئی اور میں نے اسی لیے تمہیں فون کر دیا۔ مبین نے ایک ہی سانس میں من گھڑت کہانی فائق کو سنا ڈالی۔ حیرت سے مبین کو دیکھتی نوشی اس کی اور بھی مشکور ہو گئی۔ رات کے اس وقت ہاسٹل سے نکل کر تم پارٹی اٹینڈ کرتی پھر رہی ہو، اور تم میں کوئی عقل نام کی کوئی چیز بھی ہے یا نہیں؟ ایسے نکل جاتے ہیں؟ سمرا کہاں ہے؟ اس کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ اور اگر کچھ ہو جاتا تو میں چاچو کو کیا جواب دیتا؟ وہ میری ذمہ داری پر تم دونوں کو یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔ مبین سے کہانی سن کر فائق نے اسے لگاتار بولتے ہوئے بے بھاؤ کی سنا ڈالی، تو اس کی اتنی باتیں سنا دینے پر نوشی نے مبین کی طرف ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، دیکھ لو، یہ ایسا ہی ہے کہ اسے برا بھلا کہا جائے۔ فائق اس وقت رہنے دو، پھر پوچھ تاچھ کر لینا۔ تم اسے ہاسٹل لے جاؤ ابھی۔ اس کی آنکھوں کے شکوے پڑھ کر مبین نے جلدی سے اس کی جان بچانی چاہی۔ تمہارا بہت مشکور ہوں مبین، اس کی وجہ سے تمہیں اتنی پریشانی ہوئی۔ فائق اپنی بائک پر ہی بیٹھے بیٹھے مبین کے ہاتھ تشکر کے احساس تلے تھام چکا تھا۔ نوشی نے غصے سے اپنا رخ پھیر لیا۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، نوشی بہت سمجھدار لڑکی ہے، بس اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تم اسے غلط سمجھ کر ناراض نہ ہوا کرو، وہ ایسا ہی تھا ہر رشتے میں۔ یہ اور سمجھدار، انجام کی پرواہ کیے بغیر ایسے رات میں گھومتی سدا کی بیوقوف لڑکی ہے یہ۔ فائق نے برا سا منہ بنا کر رخ موڑ کر کھڑی نوشی کو بھی دیکھا۔ میٹھے میٹھے میک اپ سے اور بھی حسین ہو رہی تھی۔ فائق نے ہمیشہ کی طرح نگاہیں چرائی تھیں۔ تو کیا تم سے اجازت لے کر آتی؟ اور میری چھوڑو اپنی کہو، تم رات کے اس وقت ہاسٹل چھوڑ کر کیا مستی کرتے پھر رہے تھے؟ تایا سے ضرور کہوں گی کہ تم راتوں کو آوارہ گردی کرتے ہو، آخر کب تک برداشت کرتی؟ وہ مڑ کر کمر پر ہاتھ رکھ کر کٹکھنی بلی بن گئی۔ مبین کا دل کہا اپنا سر ہی پیٹ لے، ان دونوں کا کبھی جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا تھا۔
دیکھا تم نے اس کی زبان؟ فائق نے جس طرح سے مبین سے نوشی کی شکایت کی، پہلی بار مبین ساری ٹینشن بھلا کر دل سے ہنسا تھا۔ اسے ہنستے دیکھ کر دونوں ہی نے منہ پھلا لیے تھے۔ اب میں مطمئن ہوں کہ میرا آئرن مین نوشی کو خیریت سے پہنچا دے گا، سو تم دونوں جی بھر کر لڑتے رہو، میں اب چلا۔ اس سے پہلے کہ اسے ان دونوں کے بیچ اسے شٹل کاک بننا پڑتا، وہ ان دونوں کو باری باری دیکھتا، اسی طرح سے ہنستا ہوا اپنی بائک اسٹارٹ کر کے دونوں کو ہاتھ ہلا کر خداحافظ کرتا چلا گیا تھا۔ مجھے اس مصیبت کے ساتھ تنہا چھوڑ گیا سالہ، فائق ہلکے سے بڑبڑایا۔ نوشی نے آنکھیں سکیڑ کر اپنے سڑے ہوئے کزن کو گھورا تھا۔ چلو میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دوں، فائق نے اس بار نرمی سے ہی کہا تھا۔ تم مجھے ٹیکسی کروا دو، میں بائک سے نہیں جاؤں گی۔ نوشی نے سینے پر ہاتھ باندھ کر گردن اکڑا کر جس طرح کہا، اس سے فائق کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ سیدھی طرح سے بیٹھتی ہو، یا وہ خونخوار ارادے سے اترنے ہی لگا تھا کہ نوشی ساری اکڑ بھول کر جلدی سے اس کے پیچھے کافی فاصلے سے بیٹھی تھی، مگر جیسے ہی فائق نے بائک اسٹارٹ کر کے روڈ پہ دوڑائی، نوشی کی چیخ نکل گئی۔ مبین کافی سلو بائک چلا کر یہاں تک لایا تھا، مگر یہ کمینہ فائق یہ تو ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ فائق پلیز اسپیڈ کم کرو، میں گر جاؤں گی، اس کے کاندھوں کو دونوں ہاتھوں سے دبوچے ہوئے وہ چلائی۔ فائق کو پہلی بار اسے ڈرا کر لطف آیا، اس کی بات پر کان نہ دھرتے ہوئے اس نے اسپیڈ اور بڑھا دی۔ نوشی کی جان ہی نکلنے لگی، وہ دوپٹہ سنبھالے یا خود کو یا اپنی چیخیں، کوئی چاروں ناچار پا کر اس نے دوپٹہ اچھے سے جکڑ کر فائق کی کمر میں ہاتھ ڈال کر وہ اس سے جڑ کر کس کر لپٹ گئی۔ فائق کا دل کہا آج دل کھول کر کہہ لگائے، وہ اسی طرح سے اسپیڈ میں بائک چلاتا، اکا دکا روڈ پر دوڑتی کاروں کو پیچھے چھوڑتا بائک دوڑا رہا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا نوشی کو ڈرا کر اپنے بدلے نکال رہا تھا۔ انہی کاروں میں سے ایک کار ایسے شخص کی بھی تھی، اگر فائق کو خبر ہوتی وہ آج کی شوخی کے سبب کیا زہر نوشی کی زندگی میں بھر چکا تھا، تو وہ کبھی بھی ایسی شوخی کرنے کا سوچتا بھی نہیں۔ ارے تمہارا بھائی کس کے ساتھ فلرٹنگ کر رہا ہے؟ کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی نگار نے کار کے آگے آگے جاتی بائک کو دیکھتے ہوئے گردن موڑ کر بیک سیٹ پر بیٹھی سمرا سے مخاطب ہوئی، مذاق میں پوچھا۔ وہ فائق کو پہچانتی تھی، پتہ نہیں شاید کوئی گرل فرینڈ ہے۔ ارے نہیں، یہ تو اپنی نوشی ہے نگار۔ سمرا اچک اچک کر بائک کو دیکھتی، ہاں لگتا ہے تمہارے بھائی کی بڑی دوستی ہے جو رات کے اس وقت وہ دونوں روڈ پر گھوم رہے ہیں۔ نگار سامنے دیکھتے ہوئے مسکرائی، بائک کی رفتار بہت تیز تھی، وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ بھائی نوشی کو کہیں لے کر اکثر گھومتے پھرتے ہیں، نوشی کی بھائی سے بہت دوستی ہے نا، شاید وہ دونوں ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ سمرا نے بھی اچک کر جاتی ہوئی بائک کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے نگار کو آنکھ ماری۔ نگار جس کا موڈ ایک بات پر خراب تھا اور دوسری بات پر خوشگوار، وہ بڑے زور سے ہنس دی۔ گردن موڑ کر اس نے اپنی بغل والی سیٹ پر بیٹھے جبڑے بھینچے زین کو دیکھا۔ وہ اس کی فرمائش پر اسے ہوٹل میں لینے پہنچا تھا، وہ اسے کچھ اور دکھانا چاہتی تھی مگر مبین نے اس کا کام خراب کر دیا، لیکن نگار تب بھی بہت خوش تھی، اس کے بدلے میں اسے اتنی کام کی چیزیں ملی تھیں کہ اس سے ہی اس کا کام بن سکتا تھا۔ اور اب کا یہ منظر، وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ خدا بھی ان لوگوں کا ساتھ دیتا تھا جو جیتنے کے لیے ہر ترکیب آزماتے ہیں، جو کبھی نہیں جھکتے ہیں۔ نگار بھی انہی لوگوں میں سے تھی جو حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، چاہے اس میں دل ٹوٹے، چاہے اعتبار یا کوئی انسان، انہیں کبھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ بائک ریڈ لائٹ پر رکی تو نوشی نے فائق سے الگ ہوتے ہوئے اس کے کاندھے پر کئی مکے برسا دیے۔ تم بہت ہی، اس کی آدھی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ گرین سگنل ملتے ہی فائق نے پھر سے بائک دوڑا دی اور نوشی چیخ کر پھر سے اس سے لپٹ گئی۔ یہ منظر ان سے کچھ فاصلے پر موجود کار میں بیٹھے زین نے بھی دیکھا تھا، اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہوئی جا رہی تھی اور اسٹیئرنگ پر پکڑ اور بھی مضبوط۔ اس کی حالت نگار کو بہت ہی لطف دے رہی تھی، اب تک وہ کچھ نہیں بولا تھا مگر اس کی حالت چیخ چیخ کر اس کی اندرونی کیفیت کا پتہ دے رہی تھی۔ جیسے ہی بائک ہاسٹل کے گیٹ پر رکی تو نوشی اچھل کر بائک سے اتری تھی۔ فائق ہنسی چھپاتے ہوئے خود بھی بائک سے اتر گیا تاکہ نوشی کو ہاسٹل کے اندر لے جا کر وارڈن کو توضیح دے سکے نوشی کس طرح ہاسٹل اس وقت پہنچی ہے، کس لیے ہاسٹل اس وقت پہنچی ہے۔
تم نہایت ہی کمینہ انسان ہو، میری جان نکال کر تم ہنس رہے ہو۔ وہ ہنستے ہوئے فائق پر جھپٹنے کے لیے تیار تھی، مگر فائق نے اپنی طرف بڑھتی نوشی کی کلائی اپنے دائیں ہاتھ کی گرفت میں جکڑ لی۔ سارے راستے تمہارا ہاتھ چلانا برداشت کر لیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب یہاں بھی برداشت کر لوں گا۔ وہ اس کی کلائی سختی سے اپنی گرفت میں جکڑے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم اسی قابل تھے، تم نے میری جان نکالنی چاہی۔ نوشی اس کے گرے آنکھوں میں دیکھتی دانت پیس کر بولی، تمہاری جان لینا ہوتا تو اسی دن لے لیتا جب میرے دل نے مجھ سے دغا کیا تھا۔ اس کی کلائی جھڑک کر اس نے نوشی کو اپنے قریب کر لیا۔ آئندہ اگر تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ہاسٹل سے قدم نکالا تو بہت برا ثابت ہوں گا میں تمہارے لیے، سختی سے کہہ کر نوشی کی کلائی چھوڑ کر وہ اس سے دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ گیٹ کی طرف بڑھا اور گیٹ کیپر سے باتیں کرنے لگا۔ نوشی کا دل کہا اس کے گھنے براؤن بالوں کو اتنا نوچے کہ وہ آج گنجا ہی ہو جائے۔ اب کیا ساری رات ادھر ہی کھڑی رہنا ہے، اندر چلو۔ گیٹ کھلوا کر فائق نے پیچھے کھڑے ہو کر روب سے نوشی کو حکم دیا تو نوشی پیر پٹک کر اس کے قریب آئی۔ مجھ پر روب مت جھاڑنا کہنے کے ساتھ ہی اس کے مضبوط بازوؤں میں پوری طاقت لگا کر اپنے ناخن گاڑ دیے اور تیزی سے کھلے گیٹ کے ساتھ اندر بھاگی۔ اف، جنگلی کہیں کی، بچپن سے وہ ایسے ہی چٹکی کاٹنے میں ماہر تھی۔ فائق بازو سہلاتا خود بھی گیٹ کے اندر چلا گیا۔ ان دونوں نے ہی اپنی لڑائی میں یہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ زین اپنی کار کچھ فاصلے پر کھڑی کر کے بلیک شیشے چڑھائے جلتی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ نگار کو سمرا سمیت اس نے اس کے بنگلے پر اتار دیا تھا اور کار دوڑاتے ہوئے فائق کی بائک کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ شک کا یہ پہلا بیج تھا جو صرف نوشی کے لیے ہی نہیں، فائق کے لیے بھی اس کے دل میں پنپ چکا تھا۔ نوشی نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دے کر سر اونچا کر کے آسمان کی طرف دیکھا۔ جب وہ ہاسٹل سے نکلی تھی تو آسمان بالکل صاف تھا، مگر اچانک ہی سے کالے بادلوں نے پورے آسمان کو گھیر لیا تھا اور لگ رہا تھا اب وہ کبھی بھی برس پڑیں گے۔ وہ پریشان سی ہوئی، اگر بارش شروع ہو گئی تو خیر، ذہن سے کہے گی وہ جلدی سے اسے ہاسٹل چھوڑ دے۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو کر بنگلے کے گیٹ کو دیکھنے لگی۔ وہ نہ جانے کس کا بنگلہ تھا جہاں زین نے اسے بہت اصرار کرتے ہوئے فوراً بلایا تھا۔ وہ آنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اس دل کا کیا کرتی جس کے بہت مجبور کرنے پر خود کو مشکل سے رضامند کر لیا تھا۔ وہ یہاں تک آئی تھی، جیسے ہی اس نے کال بیل پر ہاتھ رکھا گیٹ اپنے آپ کھل گیا۔ نوشی نے گھبراتے ہوئے گیٹ پر ہلکے سے دھکا دیا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ گیٹ کھلا ہی چھوڑ کر اس نے قدم شاہراہ پر رکھے۔ نوشی کو گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، مگر بنگلے کے اندر آتے ہی لان کی خوبصورتی دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گئی۔ ہری بھری بیلوں سے ڈھکا یہ ویسا ہی گھر تھا جیسا اس نے مذاق میں کبھی زین سے فرمائش کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایسا آشیانہ بنائے گی جہاں چاروں طرف پھول ہی پھول ہوں، آس پاس لوگوں کی بھیڑ نہ ہو، سکون ہو، بارش ہو، ہوا ہو۔ وہاں سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا اس نے زین سے بیان کیا تھا۔ وہ بڑی خوشی سے آگے بڑھی۔ یہاں اتنے زیادہ رنگ برنگے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے پھولوں کے پودے تھے کہ وہ دلچسپی سے ایک ایک پودوں کی خوبصورتی اور نرمی کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کرتی چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ اسے تو اب زین بھی یاد نہیں رہا تھا جس سے وہ ملنے آئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو نوشی؟ اپنے پیچھے اچانک سے زین کی آواز سن کر نوشی بے پناہ خوشی کے احساس کے ساتھ مڑی اور اسی خوشی سے وہ زین سے پوچھنے لگی، زین، یہ کس کا گھر ہے؟ تم نے دیکھا یہاں تو پورا باغ ہی سجا ہوا ہے۔ ہم نہ جب اپنا گھر بنائیں گے نا تو ایسے ہی پودے اپنے لان میں لگوائیں گے۔ مجھے تو کئی پودوں کے نام بھی نہیں معلوم، تم سب کے نام پتہ کروا کر رکھ لو، پھر ہم لوگ جا کر سب لا کر اپنا لان سجائیں گے۔ زین خاموشی سے اس کے خوشی سے بھرپور چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی معصومیت سے اپنی خوشی بیان کر رہی تھی کہ ایک بارگی زین کا دل سب بھولنے لگا، مگر رات کے منظر یاد آئے تو پھر سے شک نے محبت کے احساس کو سلا دیا۔ زین، بتاؤ نا یہ کس کا گھر ہے؟ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ نوشی اس کی خاموشی محسوس کر کے پھر سے اس کی طرف مڑی اور پیار سے اسے دیکھا۔ جانے کیوں اسے زین بہت سنجیدہ لگا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ محبت اور دیوانگی نہیں تھی جو ہمیشہ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اتر آتی تھی۔ کیوں آج تمہیں برا لگ رہا ہے؟ میں نے تمہیں
دن کے اجالے میں بلایا ہے، کم سے کم رات کی تاریکی میں تو نہیں۔ زین آہستہ آہستہ بولتا چند قدم کا فاصلہ طے کر کے اسے اپنے مقابل میں لا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تھا ان آنکھوں میں؟ نوشی کو کچھ غلط کا احساس ہوا۔ کل رات تم فائق کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ وہ کچھ پوچھتی اس سے پہلے ہی زین نے اچانک سے پوچھ لیا۔ کل رات سے اس کے سینے میں ایک آگ لگی ہوئی تھی اور وہ نوشی سے سب صاف پوچھ لینا چاہتا تھا۔ بہرحال وہ نوشی سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتا تھا، اسے اتنی آسانی سے اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ نوشی کو نہ تو اس کا سوال اچھا لگا نہ اس کا لہجہ سنجیدگی سے زین کی شک کی لپک دیتی آنکھوں میں دیکھا۔ ایسے تو ہمیشہ مجھ سے کہتی تھیں کہ فائق سے میری نہیں بنتی، وہ مجھ سے خار کھاتا ہے، مگر کل آرام سے اس کے ساتھ بائک پر اس سے لپٹی گھوم رہی تھی، وہ کس حق سے تمہیں چھو رہا تھا؟ وہ ایسا ہی تھا جو دل میں ہوتا صاف صاف بول دیتا۔ محبت کا اظہار بھی جھٹ پٹ کر دیا اور اب اپنے شک کو بھی نوشی پر ظاہر کر دیا۔ ان باتوں کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم مجھ سے؟ تم شک کر رہے ہو مجھ پر؟ نوشی کو بہت دکھ ہوا تھا اس کے اس طرح سوال کرنے پر۔ زین کی شک بھری آنکھوں سے وہ غصے سے بھر گئی۔ جس قدر وہ محبت کرتا تھا اس کا اعتبار اتنا ہی کم صرف نکلا۔ کہا تھی وہ کس حق سے تمہارے ساتھ تھا؟ یہ جاننے کا حق ہے مجھے، بتا دو۔ فائق کے ساتھ تم آدھی رات تک؟ نوشی میں شک نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے وہ کم سے کم میرا کزن تو ہے، مگر تم کون سے حق سے مجھ سے ایسے سوال کر رہے ہو زین علی؟ تمہارے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ہے رشتے کا جو میں تمہیں صفائی دیتی پھروں؟ اسی غصے میں اس نے زین کے دل میں نشتر چبو دیا۔ بارش کے قطرے اب تار بن کر دونوں کے وجود پر گرنے لگے تھے، مگر ایک دوسرے کو غصے سے دیکھتے ہوئے دونوں ہی بے خبر تھے۔ یعنی میرا کوئی حق نہیں تم پر؟ تمہارے اور میرے بیچ محبت کا تعلق ہے۔ زین کو دکھ کے ساتھ ساتھ اس پر بے انتہا غصہ بھی آیا۔ مسٹر زین علی، ہمارے بیچ فی الحال ایسا کوئی رشتہ نہیں کہ میں اپنے کردار پر تمہاری انگلی برداشت کروں۔ تم سے محبت کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھ پر انگلی بھی اٹھاؤ۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ شیرنی کی طرح غرائی۔ نوشی، میں تمہارے کردار پر انگلی نہیں اٹھا رہا، مگر کیا مگر؟ اپنے دل میں جھانک کر دیکھو زین علی، میرے لیے شک جنم لے چکا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں وہ محبت جو مجھے یہ احساس دلاتی ہے بس ایک تم میرے اپنے ہو اور کوئی نہیں، وہ کہیں دور جا سوئی ہے۔ غصے میں وہ زین کی شرٹ سینے سے اپنی مٹھی میں جکڑ چکی تھی۔ اور آج تم مجھے یہاں بلا کر یہ پوچھ رہے ہو کہ میں فائق کے ساتھ کیوں تھی؟ کل رات کیا مصیبت مجھ پر ٹوٹی؟ بجائے یہ جاننے کے سیدھے مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کل رات فائق کے ساتھ کہاں گھوم رہی تھی۔ تم نے مجھے اگر فائق کے ساتھ دیکھا تھا نا تو اس وقت آتے اور مجھ سے اسی حق سے پوچھتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تمہارے سوال پر میں آرام سے تمہیں صفائی دیتی، مگر اس وقت نہیں۔ نہیں زین علی، جاؤ، پہلے شک کی اینک آنکھوں سے اتار لو، پھر میرے پاس آنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظوں سے اسے ساکھ کرتی اس کی شرٹ جھٹک کر جانے کے لیے مڑی۔ نوشی میری بات سنو، نوشی میری بات سنو۔ زین نے تیزی سے بڑھ کر اس کی کلائی جکڑ لی تھی۔ نہیں سننی مجھے تمہاری بات۔ تم نہ چاہتے ہوئے بھی نوشی کی آواز بھر آ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے کہ زین بھکلا گیا۔ وہ ان آنکھوں کا دیوانہ تھا تو کیسے برداشت کر لیتا کہ وہ آنکھوں میں اس کی وجہ سے آنسو آئے۔ اس نے خود پر ہزار لعنت بھیجتے ہوئے پھر سے اس کا ہاتھ تھام کر خود سے لگانے کی کوشش کی تھی۔ نوشی، آئی ایم سوری یار، پلیز رو مت۔ زبردستی اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے وہ ندامت سے چور تھا۔ نوشی صحیح کہہ رہی تھی، اسے کل رات ہی سب کلیئر کر لینا چاہیے تھا۔ پہلے کبھی تو اس نے ان دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا، ہمیشہ آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا۔ پھر نوشی اس کی محبت تھی اور فائق تو اس کا بچپن کا دوست۔ پھر نوشی اور اس کا دوست، وہ بچپن سے اسے جانتا ہے، اس کی شرافت، اس کی نیک فطرت، کیا وہ انجان تھا؟ زین اب نادم ہو رہا تھا۔ سوری، بس سوری، اتنا کہہ دینے سے میں نہیں ماننے والی، اب کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ روتے ہوئے اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے غصے سے چلا رہی تھی۔
تم سے ملے بغیر تو میں مر ہی جاؤں گا۔ اسے زبردستی اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اس کی آواز محبت سے لبریز ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں، تم جھوٹے ہو، بالکل جھوٹے، تمہیں مجھ سے کوئی عشق وشق نہیں۔ وہ اتنے غصے میں آ چکی تھی کہ اب وہ اس کے سینے پر زور زور سے مکے مار رہی تھی۔ وہ اس کی کمر میں گرفت سخت کرتے ہوئے آرام سے اس کی مار کھا رہا تھا۔ عشق تو ایسا ہے کہ میرے عشق نے مجھے اب جنونی بنا دیا ہے۔ نوشی نے اسے مارنا چھوڑ کر سر اٹھا کر اپنے دیوانے کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں پوری طرح سے بھیگ چکے تھے، مگر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ دنیا بھولے ہوئے تھے۔ سوری، تم ماننے والی نہیں تو آج تمہیں منانے کے لیے کچھ گستاخی کر دوں جس سے تم اپنے زین کو معاف کر سکو۔ ایک ہاتھ نوشی کی کمر میں کستے ہوئے دوسرے ہاتھ اس نے نوشی کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کے انگوٹھے نے نوشی کے نچلے لب کو چھوا تھا۔ کہیں آسمان پر بجلی کڑکی تھی، ویسی ہی بجلی ان دونوں کے وجود میں بھی دوڑی تھی۔ اوپر سے برستی بارش اور باہوں میں کھڑا ایسا محبوب۔ زین کی آنکھیں بہکی سی تھیں، لگاتار اس کے لبوں پر انگوٹھے کو مسلتے ہوئے زین کے دل پر اس کا رویا رویا گلابی چہرہ بجلی بن کر گر رہا تھا۔ بارش کے پانی میں بھیگتے ہوئے وہ ادکھلی پھول سے بھی زیادہ حسین سرخ لب۔ زین ساری قسمیں توڑ کر اس کا چہرہ ہتھیلیوں میں بھر کر جھکا تھا۔ نوشی نے تڑپ کر دور ہٹنا چاہا، اس سے پہلے ہی وہ ان لبوں کو قید کر چکا تھا۔ اتنی دیوانگی تھی اس لمس میں کہ نوشی نہ چاہتے ہوئے بھی اس دیوانگی میں کھو گئی۔ آنکھیں بند تھیں اور رگوں میں خون کا دورانیہ تیز ہو گیا تھا۔ بارش میں دھیرے دھیرے جیسے اور تیزی آ رہی تھی۔ زین کی دیوانگی بھی بارش کا مقابلہ کرنے لگی تھی۔ اس کے بازوؤں میں نوشی اب کسمسائی، اس کا سانس جیسے اب بند ہونے لگا تھا۔ زین کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے دور دھکیلنا چاہا اور دیوانہ بن بیٹھا۔ نوشی کے دونوں ہاتھ جکڑ کر اسے اپنے بازوؤں میں بری طرح سے جکڑ لیا۔ وہ چاہ کر بھی اب ہل نہیں پا رہی تھی۔ لمحوں پر لمحے بیتے، آخرکار اس نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی۔ نوشی نے تھک کر اس کے سینے میں ہی پناہ لے لی۔ آج میں تمہیں ایسا اپنا بنا لوں گا، پھر تمہیں مجھ سے کوئی بھی چھین نہیں پائے گا۔ وہ بجھل آواز میں کہہ کر اسے تیزی سے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ دیکھے بغیر کہ ایک سایہ بھی ان کے پیچھے پیچھے اس بنگلے میں داخل ہوا تھا، جو آنکھوں میں آنسو، نفرت اور ہار کی کرچیاں لیے اس کی پشت کو دیکھے جا رہا تھا۔ زین نوشی کو بازوؤں میں اٹھائے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نوشی نے کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ زین نے اس سے پہلے ہی اسے گود میں اٹھائے اس کے ہونٹوں کو بند کر دیا۔ وہ اسی طرح اس کے ہونٹوں کو بند کیے اپنے بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے پیر کے ٹھوکر سے اپنے بیڈ روم لاک کر دیا تھا۔ کچھ دوری پر چھپ کر کھڑے اس سائے نے بیڈ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر وہ سایہ مڑ کر دوڑتے قدموں سے وہاں سے گیٹ کھول کر بنگلے سے باہر نکلا تھا۔ نگار تو یہاں چھپ کر ان دونوں کی جدائی کا تماشا دیکھنے آئی تھی، مگر تقدیر نے پلٹ کر اس پر ہی وار کر دیا تھا کہ ان کا ملن کا نظارہ دکھا کر اس پل نگار کو بری طرح سے شکست دے دی۔ نگار تو ہار گئی، تو آج ہار گئی۔ نوشی نے تیرا زین آج مکمل تجھ سے چھین لیا۔ وہ اس کی ہو گئی اور وہ اس کا تو چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ وہیں روڈ پر بیٹھ کر بے تحاشا روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ نگار کا دل جیسے کوئی آج مسل رہا تھا۔ زین سے بچپن سے لے کر اب تک اس نے اتنی محبت کی تھی کہ وہ اس کے لیے جان دینے پر بھی ہچکچاتی نہیں۔ وہیں زین آج نوشی کو اپنے بیڈ روم تک لے کر چلا گیا اور وہ اسے اپنا آپ سونپ گیا۔ زین آسمان کی طرف نگاہ کر کے پورے حلق سے چلائی، مگر اس برستی بارش میں اس کی چیخوں کو کوئی بھی سننے والا نہیں تھا۔ میں مار ڈالوں گی، اسے مار ڈالوں گی۔ اس نے میرے زین کو مجھ سے چھین لیا، اس نے مجھے تہی دامہ کر دیا۔ اس کی وجہ سے میرا زین کبھی میرا نہیں ہو سکا۔ وہ میرے قریب بھی ہوا تو اس نے نگار کو کبھی نگار سمجھا ہی نہیں۔ اس کے دل و دماغ پہ ہمیشہ نوشی سوار رہی، اس نے نگار کو کبھی نارمل رہنے ہی نہیں دیا۔ میں مار ڈالوں گی۔ نگار نے پوری قوت سے آئینے میں دیکھتے نوشی کے عکس میں شیمپو کی بوتل کھینچ کر ماری تھی۔ واش روم کا آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا تھا۔ ان کا چہرہ ہر ٹکڑے میں واضح ہو گیا اور ماضی سے حال میں آ گئی۔ نگار پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ وہ ہنستی ہی جا رہی تھی اور ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ آج جو کچھ اہلیار نے ان سے کہا تھا، ان کی مامتا درد سے آنسو بہا رہی تھی، مگر نفرت اور حسد کی سیاہی ایسی تھی کہ مامتا نے بھی اجلے رنگ پر اس نے سیاہی پھیر دی۔ نہیں نوشی، میں تمہیں کبھی جیتنے نہیں دوں گی۔ اہلیار کے ساتھ تمہاری
بیٹی کو دیکھنا میری ہار ہے، اور نگار نے کبھی ہار قبول نہیں کی۔ میں ہمیشہ جیتی ہوں اور ہمیشہ جیتی رہوں گی، میں ہارنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی۔ کیا تم اہلیار، کیا فائق، تم دونوں مجھے ہرا نہیں سکتے؟ میں جس دن ہاری نا اس دن میری موت ہوگی۔ پاگلوں کی طرح بڑبڑاتے ہوئے وہ واش روم سے باہر نکلی تھی۔ اب اس کا رخ اپنی الماریوں کی طرف تھا۔ وہاں سے وہ اپنا بہترین ڈریس نکال کر پھر سے واش روم میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں جب نگار ڈریسنگ سے نکلی تو وہی نگار تھی جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ چہرے پر سختی لیے گردن اکڑائے ہوئے وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ان کے اپنے آفس کے کام پڑے ہوئے تھے، وہ آتے ہی کرنا چاہتی تھیں، مگر اس سمین کو دیکھ کر مجھے اب کسی سے بھی مطلب نہیں، میں اب نارمل ہونا چاہتی ہوں۔ کوئی نوشی، کوئی سمین میری زندگی میں نہیں۔ انہوں نے سختی سے یہ سبق خود کو سکھایا اور لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے انہوں نے پوری طرح سے اپنے آپ کو کام میں گم کر لیا۔ ثاقب، جاؤ، جا کر ڈھونڈو میرا بچہ کہاں چلا گیا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، نہ جانے کس حال میں ہے وہ۔ شام سے آدھی رات ہو گئی ہے اور ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں، اسے کچھ ہوا تو اس کی پھپھو مر ہی جائے گی۔ بڑی ماں اب تک کتنی بار آنسو بہاتے ہوئے یہی سوال سب سے کر چکی تھی۔ جب سے اہلیار گیا تھا وہ ایسے ہی روتی ہوئی تڑپ رہی تھی۔ آج نہ اس سرے سے جوان بھائی کی موت کا غم بھی تازہ ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کہاں گیا ہے بڑی ماں، وہ موبائل بھی بند ہے اس کا۔ نیلم، تم ہی بتا دینا چاہیے تھا نا مجھے کہ میں روکتا اسے، یا کم سے کم اس کے پیچھے جاتا، مگر کسی کو بھی ثاقب کو خبر کرنے کا ہوش نہیں آیا۔ ثاقب ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے بہت پریشانی سے اہلیار کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا اور ساتھ میں نیلم پر غصہ۔ ادھر اس کا نمبر بند ہے اور ساتھ میں نیلم پر غصے بھی ہو رہے تھے۔ سمین اپنا موبائل ہاتھ میں لیے بس اسے دیکھے جا رہی تھی، اس امید میں کہ وہ شاید اسے بتا دے کہ ہاں وہ خیریت سے ہے۔ دل تو اس کا بھی بہت رونے کا ہو رہا تھا، مگر بڑی ماں کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ خود پر ضبط کے سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ اللہ ہی سمجھے گا تمہیں نگار، تم نے میرے ہنستے کھیلتے بھائی کو برباد کیا، اب میرے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ بھی ویسا ہی ظلم کرتی رہی۔ کیسا میرا ہنستا مسکراتا بچہ آج ایسا رویا۔ ارے میں جانتی ہوں میرے بچے کے دل پر کیسی چوٹ لگی ہے، وہ اب کیسے سب بھول پائے گا۔ بڑی ماں کا دل جیسے غموں سے پھٹا جا رہا تھا، وہ نگار کو کوستے ہوئے اور بھی تیزی سے روئی تھیں۔ بڑی ماں، خود کو سنبھالیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سمین اور نیلم ان کی حالت سے پریشان ہو کر انہیں سنبھالنے لگی۔ ثاقب بھی بہت پریشان تھے، ایک تو اہلیار کی گمشدگی، دوسری بڑی ماں کی حالت۔ انکل بھی نہیں ہیں۔ ثاقب کو اب فائق صاحب کی بھی فکر ہوئی، کہاں چلے گئے تھے وہ عجیب حالات ہو گئے تھے ان کے ساتھ، کیسے بلائیں، کسے ڈھونڈنے جائیں۔ ارے کیسے میں فائق سے آنکھیں ملاؤں گی، کیا کیا ظلم نہیں کیا اس نے اس پر، اس بے قصور کو مارنے کی بھی کوشش کی اور ساری سچائی سے انجان رہی میں۔ بڑی ماں کا رونا ہی نہیں رک رہا تھا، وہ لوگ ان کو تسلی دلاسے دیتے رہے اور وہ فکر مند رہی تھی۔ جب وہ اپنا بلڈ پریشر اتنا بڑھا چکی تھی کہ ان لوگوں کو ڈاکٹر کو بلانا پڑ گیا تھا، ان کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ ان کے اہلیار کو بلایا جائے۔ اب تو گھر میں سب پریشان ہو چکے تھے۔ پھپھو کیا ہو گیا آپ کو؟ لاؤنج میں آتے اہلیار نے بہت پریشانی سے روتی بڑی ماں اور سب کو جمع دیکھا۔ ان لوگوں کے قریب آتے ہوئے وہ اپنی ساری پریشانی بھول گیا۔ وہ تیزی سے چل کر ادھر آیا تھا جہاں ان کا فیملی ڈاکٹر بھی حیران پریشان سا بیٹھا بڑی ماں کا بلڈ پریشر چیک کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر سب کے چہروں پر ہریالی سی دوڑ گئی تھی، سکون کا سانس لیا تھا سب نے۔ سمین کے بے چین دل کو راحت ملی تھی اسے سلامت دیکھ کر۔ اہلیار، میرے بچے کہاں رہ گیا تھا تو؟ بڑی ماں نے اسے دیکھتے ہی اپنی باہیں پھیلا دی۔ وہ تیزی سے چل کر ان کی بغل میں بیٹھ کر انہیں اپنے بازوؤں میں لے چکا تھا۔ پھپھو کیا حال بنا لیا ہے آپ نے؟ اپنی ساری پریشانی، سارے غم بھلا کر وہ اب ان کے لیے پریشان ہو چکا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر اب اسے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ اس نے یہ کیوں نہیں سوچا ان کے اس طرح بنا بتائے غائب ہو جانے سے ان کے چاہنے والوں کا کیا حال ہوگا۔ بڑی ماں کو بازوں میں بھرے بھرے اس نے پریشان ثاقب، گھبرائی نیلم اور اپنے دل کے چین پر بھی نگاہ ڈالی۔ سمین کا حال وہ ایک ہی نظر میں پہچان گیا تھا، نگاہوں میں معاذت بھی کر ڈالی۔ سمین کے ہونٹوں پر بس ایک اداس سی مسکراہٹ تیری۔ میرا دل پھٹ جائے گا ایلی، مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا۔ بڑی ماں اس سے لپٹ کر اب پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ اپنے ساتھ انہوں نے سب کی آنکھوں میں آنسو لائے تھے۔ کیا بات ہو گئی ثاقب؟ بڑی ماں اس طرح رو رہی ہیں، ان کے لیے ایسا رونا اچھا نہیں ہے۔ آج تک میں نے انہیں ایسے روتے ہوئے
بے حوصلہ نہیں دیکھا ہے، کوئی پرابلم ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر بلڈ پریشر چیک کر چکا تھا اور اب بہت ہی سنجیدگی سے بھانپ رہا تھا۔ سب کے سب خاموش ہو گئے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے تو سوچا نہیں تھا لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ کچھ نہیں سلمان، آج بڑی ماں کو زین ماموں بہت یاد آ رہے ہیں، اور اس پر سے یہ ایلی کسی کام سے باہر نکل گیا۔ موبائل بھی اس کا آف ہو گیا تھا، اور بڑی ماں کو تو تم جانتے ہو وہ اس کے لیے کتنی پریشان رہتی ہیں۔ اس سے رابطہ نہیں ہوا تو رونے لگی، اور بس انہوں نے اپنی طبیعت خراب کر لی۔ ثاقب بڑی ہی مہارت سے بتاتے ہوئے دوسری طرف سے بڑی ماں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں سنبھالنے لگے۔ نیلم اور سمین اٹھ کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ بڑی ماں، ایلی آ گیا ہے، آپ خود کو سنبھالیں ورنہ آپ کا بی پی اور بڑھ جائے گا۔ اس نالائق کو بات میں بتاتا ہوں، سب کو پریشان کر دیا، اہلیار کے شانے سے لگی اپنی ماں سے پیار سے کہتے ہوئے ثاقب نے اہلیار کی طرف دیکھا اور زبردستی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لی۔ ڈاکٹر اس کا دوست صحیح، مگر گھر کی عزت اچھالنا اس گھر کے کسی فرد کو پسند نہیں تھا۔ نگار کے کارناموں کی خبر چھپی ہی رہے تو بہتر تھا۔ کیا یار اہلیار، تم کب سے اتنے غیر ذمہ دارانہ حرکت کرنے لگے؟ ڈاکٹر سلمان مزاحیہ انداز میں اہلیار سے بول کر بڑی ماں کو سکون کا انجیکشن دینے کے لیے نکال چکے تھے۔ وہ مسکرا بھی نہیں پایا۔ بڑی ماں کو بھی حالات کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا، اسی لیے اپنے آپ کو سنبھال کر آنسو پونچھ لیے۔ ڈاکٹر نے انہیں سکون کا انجیکشن دینے کے لیے تیار کر لیا تو ثاقب اور اہلیار کے سہارے سے وہ اپنے روم تک آئی تھیں۔ ڈاکٹر نے انہیں انجیکشن پھر دوائیاں دی تھیں، کچھ اور ہدایات کر کے وہ جانے کے لیے اٹھ گیا تو ثاقب ڈاکٹر کو چھوڑنے کے لیے چلے گئے۔ پھپھو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ اگر اس طرح پریشان ہوتی رہی نا تو میں زیادہ پریشان ہو جاؤں گا۔ آپ میری ہمت ہیں، میرا حوصلہ۔ پھپھو، ہر مشکل میں آپ نے مجھے سنبھالا ہے۔ اہلیار ان کے پاس ہی بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا، بہت حوصلے سے انہیں خود سے لگائے سمجھا رہا تھا۔ بڑی ماں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ میں ایک دم ٹھیک ہوں، خود کو سنبھال چکی ہوں۔ پھپھو، اب اگر آپ روتی رہیں اور آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں بہت پریشان ہو جاؤں گا۔ ان کے بالوں کو سہلاتے ہوئے وہ انہیں بہت پیار سے بہلا رہا تھا۔ میرا بچہ، میری جان، میرا زین۔ انہوں نے فرتے محبت سے اسے خود سے لگا کر کئی بار چوما تھا۔ باقی لوگ بس ان کو نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سمین کے دل کو سکون پہنچ رہا تھا اسے اب نارمل سا دیکھ کر۔ نیلم اور سمین دونوں صوفے پر بیٹھی بس خاموشی سے سب دیکھ رہی تھیں۔ کہنے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں، بس آخری دفعہ تھا اب میں اپنی پھپھو کو روتے اور پریشان ہوتے نہ دیکھوں۔ پھپھو، جو ہوا اچھا نہیں ہوا، مگر ہم اب سے سب صحیح کر سکتے ہیں نا؟ اہلیار ان کے شانے کو سہلاتا محبت سے بولا تھا۔ ایک نظر اس نے صوفے کو تھام کر کھڑی سمین کو بھی دیکھا تھا، اس کو دیکھتے ہی وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا، انشاءاللہ اب ہم سب مل کر صحیح کر لیں گے، سب ٹھیک۔ اندر آتے ثاقب نے اس کی بات سن کر ایک عزم سے کہا، ہاں ہم سب مل کر پھر سے اہلیار اور سمین کی رخصتی بھی کر دیں گے دھوم دھام سے۔ نیلم مارے جوش کے بہت تیزی سے چپکی تھی۔ ثاقب نے تیزی سے سر گھما کر اپنی ذرا سی نادان بیوی کو گھورا تھا۔ یہاں سچویشن کون سی ہے اور ان کو مذاق سوجھ رہا تھا؟ میں تو یوں ہی سب کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ بیچاری ثاقب کے اس طرح گھورنے پر شرمندہ سی ہو گئی، جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ سمین نے اپنی بے ساختہ امڑ آتی مسکراہٹ لبوں میں دبائی۔ بڑی ماں اور اہلیار ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ پھپھو چلیں، اب آپ آرام کریں، آپ کا بیٹا اب آپ کے پاس ہے۔ اہلیار نے پھر انہیں دوا دے کر آرام سے انہیں اپنے بیڈ پر لٹا دیا۔ ان کے ہی پاس بیڈ سے ٹیک لگا کر وہ ان کا سر بھی دبا رہا تھا۔ ثاقب بھی اپنی ماں کے پاس پیروں کے پاس بیٹھے ان کے پیر سہلا رہے تھے۔ سمین بس چپ چاپ بیٹھی گاہے بگاہے ان لوگوں کو دیکھ لیتی۔ نیلم عادل کے رونے کی آواز سن کر اب بچوں کے پاس جا چکی تھی۔ سمین بیٹا ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ بڑی ماں نے اب پرسکون ہو چکی تھی اسی لیے خاموش بیٹھی سمین سے پیار سے پوچھا۔ اہلیار کی نگاہوں میں اس کے لیے محبت امڑ آئی، پریشان سی روئی روئی وہ معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ کیا وہ تھی نفرت کے قابل جو نگار اس سے نفرت کرتی ہیں؟ ایک بار پھر اہلیار کے ذہن میں تلخ سوچوں نے گھیرا ڈالا۔ میں ٹھیک ہوں بڑی ماں، وہ مدھم آواز میں نرمی سے بولی تھی۔ تھک گئی ہے میری بچی، کب سے
تو تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اہلیار جاؤ بیٹا، اب جا کر آرام کرو، تم بھی تھکے ہوگے۔ ثاقب بچہ تم بھی جاؤ، جب سے آفس سے آئے ہو ایسے ہی پریشان سے میرے پاس ہو۔ بڑی ماں تینوں سے ایک ساتھ بولتی آرام سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ انجیکشن اور دوائی کے اثر کی وجہ سے انہیں اب نیند آ رہی تھی۔ ایلی جاؤ سمین کو بھی لے جاؤ، بیچاری کب سے بیٹھی تھک گئی ہے۔ ثاقب اہلیار سے بولتے سمین کو بڑے پیار سے دیکھ رہے تھے۔ اسے شاید اب نیند آنے لگی تھی جو اس کے چہرے اور آنکھوں سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نہیں بھائی میں ٹھیک ہوں، وہ شرمندہ سی ہو کر اٹھ گئی۔ اہلیار بڑی ماں کے اوپر کمفرٹر برابر کر کے بیڈ سے اتر گیا۔ بڑی ماں اتنی دیر میں سو چکی تھی۔ وہ تینوں بڑی خاموشی سے بڑی ماں کے روم سے نکل آئے تھے۔ سب لوگ بعد میں سو لینا، پہلے آؤ ڈنر کر لیں۔ آج تو ڈنر سب کا ہی رہ گیا۔ ان لوگوں کو باہر آتے دیکھ کر نیلم ٹیبل پر برتن رکھتے ہوئے خوش دلی سے ان لوگوں سے بولی تھی، بھابھی آپ کی مہربانی کا بہت بہت شکریہ، مگر میرا بالکل موڈ نہیں۔ اہلیار زبردستی مسکرا کر اپنی طرف جانے کے لیے مڑا۔ ایلی چلو چپ چاپ کھانا کھاؤ ورنہ زبردستی تمہیں کھلاتا ہوں۔ ثاقب نے بڑے بھائیوں والے روب سے اسے ڈانٹا تھا، بھائی پلیز مجھے سچ میں ذرا سی بھی بھوک نہیں، آپ لوگ کھائیں، سمین کھانا کھا لو جا کر۔ وہ بہت ہی بے چارگی سے ان سے بول کر سمین کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ مجھے بھی بھوک نہیں ہے بھابھی، آپ بھائی کو کھانا دیں، بھوک لگی ہوگی ان کو، ہم خود نکال کر کھا لیں گے، ٹھیک ہے نا ایلی؟ سمین سمجھ سکتی تھی وہ اس وقت اسے کھانے کی نہیں اس کی محبت کے سہارے کی ضرورت ہے۔ نیلم سے کہہ کر اس نے اہلیار کو دیکھا، آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت بھری۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اہلیار اس بار دل سے مسکراتا تائید میں سر ہلا چکا تھا۔ بھابھی اب بھائی کو کھانا دے، ہم چلتے ہیں، چلیں اپنی طرف، وہ نیلم سے کہہ کر سمین کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اس سے پہلے نیلم اور ثاقب زبردستی کرتے وہ اور سمین وہاں سے نکل کر اپنے پورشن کی طرف چلے آئے۔ سمین ڈیڈ کہاں ہیں؟ اہلیار یہ سوال کب سے پوچھنا چاہ رہا تھا مگر سب کے سامنے پوچھنے سے اس نے پرہیز ہی کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ گھر میں ہے یا کہیں اور، تمہارے لیے اتنا پریشان تھی ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ سمین بہت شرمندہ سی ہوئی، واقعی اسے احساس بھی نہیں ہوا تھا وہ جو اس کے جنم داتا ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا ان کے بارے میں اس نے سوچا ہی نہیں، وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ شاید ان کے بیچ اتنے فاصلے تھے کہ کبھی وہ فاصلے مٹ ہی نہ پائیں۔ سوری مائی لائف، میں نے بہت پریشان کر دیا تھا نا تم کو؟ اہلیار کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، ساتھ چلتی سمین کو اپنے بازوؤں میں لے کر خود سے لگا لیا۔ بہت زیادہ ایلی، اب کبھی ایسا مت کرنا، کیسے خیال ستا رہے تھے، کم سے کم موبائل تو آن رکھتے۔ سمین اس کا پیار پاتے ہی اس سے لپٹ گئی۔ اہلیار نے اسے اپنے باہوں میں بھر لیا، پھر فرتے محبت سے چور ہو کر کئی بار جھک کر اس کے دوپٹے سے ڈھکے سر کو چوما تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزرے تھے۔ روم میں چلتے ہیں، تم بھی تھک گئی ہو؟ اہلیار اس کی پشت تھپک کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ سمین نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اسے خود سے لگائے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے اہلیار کے دل میں اب ہلچل سی مچی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر ڈیڈ ممی کا روم تھا، وہ دونوں نہ جانے کس حال میں ہوں گے، ڈیڈ روم میں ہوں گے یا نہیں، یا کہیں اور۔ ممی کا کیا حال ہے، نہ جانے وہ کیا کر بیٹھی ہوں، کیا اسے اس وقت ان کے روم میں جانا چاہیے یا نہیں، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ شاید وہ روم میں سو گئی ہوں۔ اہلیار اپنی سوچوں میں الجھا سا چل رہا تھا۔ سمین تم یہیں ٹھہرو، میں بس 1 منٹ میں آتا ہوں۔ اس نے سمین کو وہیں کوریڈور میں ٹھہرنے کو کہا اور تیزی سے نگار کا روم کی طرف بڑھا تھا۔ سمین تم یہیں ٹھہرو، میں بس 1 منٹ میں آتا ہوں، ایک فیصلہ کر کے اس نے سمین کو وہیں کوریڈور میں ٹھہرنے کا کہا اور وہ تیزی سے نگار کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ سمین اس کی پشت دیکھتی ریکنگ سے ٹیک لگا چکی تھی۔ اسے کچھ تھکان سی محسوس ہو رہی تھی، شاید آج کی ٹینشن کی وجہ سے۔ وہ اہلیار سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے مگر اس کے دل کی بے چینی سمجھ کر وہیں سیڑھیوں کے پاس ریکنگ سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ اہلیار اپنے دل کو سمجھاتا نگار کے اور فائق صاحب کے روم تک آیا تھا۔ دروازے پر اس نے نوک کیا مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ 1-2 بار اس نے پھر سے دستک دی تو ڈور کھلا اور نگار کا پرسکون چہرہ نظر آیا۔ اہلیار کے دل کو جیسے اطمینان نصیب ہو گیا، انہیں صحیح سلامت دیکھ کر۔ تمہارے اچھے ڈیڈ اس روم میں نہیں، انہیں تلاش کرنا ہے تو جاؤ اسٹڈی میں دیکھ آؤ۔ ان کا محبت سے خالی طنزیہ لہجہ اہلیار کو زخمی کر گیا مگر
پھر بھی وہ مسکرایا اور ان سے پوچھنے لگا، ممی میں آپ کے لیے پریشان تھا، آپ ٹھیک ہیں نا؟ نگار نے ہونٹ بھینچ کر ایک نگاہ اہلیار اور پھر کچھ دوری پر بیٹھی ان دونوں کی ہی طرف دیکھتی ڈری ڈری سمین کو دیکھا۔ تمہاری اور تمہارے باپ کی غلط فہمی ہے کہ میں ٹوٹ جاؤں گی۔ نگار ٹوٹی نہیں۔ اہلیار ان کے پرغرور انداز پر سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اب تم جا سکتے ہو، نگار کو تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ وہ اس طرح غرور سے کہہ کر ان کے منہ پر دروازہ بند کر چکی تھی۔ ڈیڈ صحیح کہتے تھے کہ اس کی ماں کو کوئی توڑ نہیں سکتا، انہیں ساری زندگی اپنے غرور، اپنی انا کی بلندی ہی رکھنا ہے۔ اہلیار کو ان کا رویہ دکھی کر گیا، مگر ایک اطمینان بھی تھا کہ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ غصے میں کوئی خطرناک قدم اٹھا لیتی تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ چند گہری سانسیں لے کر وہ مڑ کر سمین کی طرف آ گیا۔ وہ اس کے انتظار میں وہیں سیڑھیوں پر بیٹھی ریکنگ سے ٹیک لگا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی، بہت تھکی سی، مگر اس کی آنکھوں میں اہلیار کے لیے بے پناہ محبت تھی، سچی محبت۔ اہلیار کے زخمی دل پر وہ محبت بھری آنکھیں مرہم بن گئی۔ پاگل، اتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہو، تم روم میں چلی جاتی، اہلیار محبت سے کہتا تیزی سے اس کے قریب آ گیا اور اپنا ایک ہاتھ اسے تھامنے کے لیے بڑھایا۔ وہ خیریت سے ہے نا؟ سمین اسے دیکھتے دیکھتے اس کا بڑھا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی۔ اہلیار کو اس پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ خود سے لگا کر اس کے بکھرے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا، ممی خیریت سے ہیں، مگر ڈیڈ روم میں نہیں ہیں۔ چہرے کے اطراف سے بڑا سیدھا اس کی لٹوں کو سنوارنے لگا۔ کہاں گئے ہوں گے وہ ایلی؟ اتنے پریشان لگ رہے تھے وہ، ایسے ہیں کہاں گئے ہوں گے؟ سمین اب بس فائق صاحب کے لیے فکر مند ہو گئی، دل میں اب سے پہلے مچلتی ساری جستجو کی کہ نگار کیا کر رہی ہوگی، کیسی ہوگی۔ ڈونٹ وری ڈیڈ جب بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو پوری رات مسجد میں گزارتے ہیں۔ اس کی پریشان شکل دیکھ کر اہلیار نے ایک ہاتھ سے اس کا گال تھپکا تھا۔ ایلی کال کرو نا انہیں، وہ اس کا ہاتھ تھام کر فکر مندی سے بولی۔ اچھا کرتا ہوں، تم روم میں چلو پہلے، مجھے تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، چل کر آرام کرو، اب میں کرتا ہوں کال ڈیڈ کو۔ وہ اسے خود سے لگا کر تسلی دیتا، پھر اسے چھوڑ کر جینس کی پاکٹ سے موبائل نکالنے لگا۔ نہیں تم کال کرو، میں انتظار کر رہی ہوں یہیں بیٹھ کر، سمین مسکرا کر کہتی، پھر سے سیڑھیوں پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ اہلیار نے اس کی کمر میں اپنے بازو ڈال دیے اور ایسے ہی اس کی کمر میں گرفت سخت کیے ہوئے اسے اپنے مقابل میں کھڑا کر دیا۔ انتظار اب میرے بیڈ روم میں بیٹھ کر ہی کیا جا سکتا ہے میری جان، اب ساری بندشیں ٹوٹ چکی ہیں۔ وہ موبائل نکالنا چھوڑ کر ایک دم سے بہت سرشاری سے اسے دیکھنے لگا۔ سمین نے حیرت بھری خوشی سے اہلیار کا ایک دم سے سرشار اور پرسکون چہرہ دیکھا، مگر ہونٹ خاموش سے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کا ایسی محبت سے دیکھنا، اہلیار نے اسے اپنے باہوں میں بھر کر سینے سے لگا لیا۔ ایسے ہی رہنا ایلی، تم پریشان مت ہوا کرو، میرا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگتے ہی سرگوشی میں بولی تھی، ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، تمہارا دیوانہ، تمہارا عاشق، تمہارا مجنوں۔ اسے اپنی پوری طاقت سے سینے میں بھرتے ہوئے وہ سرشار سا تھا، اس کا محبوب پاس ہے تو اب کیا غم۔ سمین کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے اس کے توانا سینے سے لگی اس کی دھڑکنوں کا شمار کر رہی تھی۔ انشاءاللہ سمین، اب ممی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، اسے سینے سے لگائے ہوئے اس کے مطمئن انداز پر سمین سر اٹھا کر خوشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ انہوں نے خود کہا ہے ایلی ایسا۔ اہلیار نے جھک کر اس کی پیشانی چومی اور پھر بولا، سمین میں ان کا رویہ بدل نہیں سکتا، مگر اس کا تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب ہماری لائف میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا۔ وہ پیار تو نہیں دے سکیں گی، مگر کبھی نفرت سے اب کچھ کہیں گی بھی نہیں۔ اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سمین کا چہرے کو ہتھیلیوں میں بھر لیا۔ کوئی بات نہیں ایلی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اب ہم ایک ساتھ رہیں گے، بلا جھجک، کسی بھی خوف کے بنا۔ اور پھر تمہاری اتنی چاہتوں کا خزانہ ہے نا میرے پاس، پھر کسی اور کی چاہتوں کی گنجائش ہی نہیں نکلتی میرے پاس۔ اپنے چہرے کو تھامے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر دعالہانہ محبت سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اہلیار کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ سمین کو پھر سے اس نے اپنے سینے میں جکڑ لیا، دونوں ایک دوسرے سے شدت سے لپٹے پوری دنیا بھلا دینا چاہتے تھے۔ سمین، ایک بات کہوں؟ اہلیار نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بہت مسرور سا بولا۔ کہو۔ سمین آنکھیں بند کیے مدھم آواز میں بولی،
اس کی کمر پہ اہلیار کے مضبوط ہاتھ آہستہ آہستہ پھیر رہے تھے۔ تم نے یہ سوچا کہ آج کے بعد ہم اب ہر بندش سے آزاد ہیں، ہر بیڑیوں سے پاک۔ اب میں تمہیں اپنے روم میں آرام سے لے جا سکتا ہوں۔ اور اب سمین کے دونوں بازوؤں کو تھام کر اس نے اپنے مقابل میں کھڑا کر دیا، اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑا، لیکن ایلی ایک پرابلم ہے۔ سمین اس کے جملے کے مطلب کو سمجھ کر بجائے شرمانے کے سنجیدہ سی ہوئی۔ کیسی پرابلم پھر سے؟ تمہیں کوئی ناراضگی تو یاد نہیں آ گئی؟ اہلیار کا منہ بنا رہا۔ نہیں۔ سمین نے اپنی ہنسی دبائی۔ اللہ کا شکر ہے، وہ ایسی انداز میں بولا کہ سمین کی ہنسی پھوٹی تھی۔ ہنسو مت، میں ڈر گیا تھا، مجھے اب کھل کر اپنی محبت کی شدت دکھانی ہے۔ اس کی شوخی پر سمین نے اس کے بازوؤں میں ایک ہاتھ مارا تھا۔ اچھا، مار پیٹ بعد میں، بولو کیا پرابلم ہے؟ ہنستے ہوئے اس کی ناک دبائی۔ پرابلم یہ ہے کہ مجھے اپنے روم میں سونے کی عادت پڑ گئی ہے، تو مجھے جلدی جگہ تبدیل ہونے پر نیند نہیں آتی۔ وہ بہت معصومیت سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تو تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ اہلیار نے بھویں سکیڑی۔ یہی کہ تم میرے روم میں شفٹ ہو جاؤ، ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ سمین نے اس بار پیار سے اس کے گلے میں اپنے بازو ڈالے۔ اب آپ کو سونے ہی کون کمبخت دے گا؟ کہا تھا نا ایک دن سب ٹھیک ہو جانے دو، دن رات تم پر ابر محبت بن کر برسوں گا میں۔ اوف! اس کی بہکی آنکھیں۔ سمین نے فوراً اس کے گلے سے اپنے بازو نکال کر دور ہٹی تھی۔ اب تو میں اور نہیں آنے والی تمہارے روم میں، اپنے روم میں سوؤں گی اور تم اپنے۔ اہلیار نے ہونٹ گول کر کے اس کا چہرہ دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے اسے اپنے پاس کیا۔ سمین اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کی مضبوطی کی۔ اگر میں نہیں آئی تو میں زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اب اپنی خیریت منانا، میری بے قراریوں سے اتنا قرار دوں گا کہ دن رات تم کو سب میرے پیار کی نشانیاں چھپاتی پھروگی۔ اس کی بے باک باتیں۔ سمین کی پلکیں جھک گئی، ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ کے جلوے۔ اہلیار کا دل کہا آج اس پر ٹوٹ کر برس جائے، مگر جیسے تیسے خود کو سنبھال کر بس اتنا کہا تھا، ایک کال کر لوں ڈیڈ کو، پھر بتاتا ہوں تمہیں، جو مجھے ایسے ایسے روپ دکھا کر بجلی گراتی رہتی ہو۔ اپنے ہاتھ اس کی کمر پر سرکاتے ہوئے بہت زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ نازک بیوی بہت زور سے چیخی تھی، آہستہ یار، پورا گھر جمع کر لو گی تم؟ اہلیار نے ہنستے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ بہت ہی بے رحم ہو تم، بدتمیز جنگلی۔ سمین منہ بسوڑتے ہوئے اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ اہلیار نے اسے اپنی طرف کھینچ کر گھما دیا اور سمین کو خود سے لگا کر اس کے شانے پر جھک کر تھوڑی رکھتے ہوئے مخمور آواز میں بولا، میڈم اب بے رحم کہو یا جنگلی، ہماری ساری بدتمیزی کو برداشت کرنا ہے آپ کو۔ اللہ ایلی، تم بہت واہیات ہو گئے ہو۔ سمین اس بار بری طرح سے گلابی ہوئی تھی۔ ارے! اسے پرے دھکیل کر وہ دور ہٹی، شرمائی ہوئی سرخ ہو رہی تھی۔ مار ہی ڈالو مجھے، وہ جیسے بے بس ہوا۔ اچھا اب بس کال کر لو پہلے انہیں۔ سمین نے اس کا دھیان خود سے ہٹانا چاہا۔ ہاں ڈیڈ سے بات کر لوں۔ اہلیار نے بھی ساری شرارت کچھ دیر بعد پر چھوڑ کر دوبارہ موبائل نکالا تھا، مگر اس نے کئی بار کال ملائی، لیکن ہر بار ادھر بیل جاتی رہی تھی اور فائق صاحب کا کال پک اپ نہیں کر رہے تھے۔ اہلیار دل دل میں پریشان ہوا تھا۔ ڈیڈ چاہے جہاں بھی رہتے اس کی کال کا تو ہمیشہ جواب دیتے تھے۔ سمین اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ایلی؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ کچھ نہیں، تم اپنے موبائل لے کر آؤ ذرا۔ اہلیار اس کے لیے پرسکون انداز میں مسکرا کر بولا۔ جواب نہیں دے رہے ہیں؟ سمین فکر مند ہوئی۔ ہاں، موبائل کہاں ہے تمہارا؟ اہلیار نے اس سے پوچھتے ہوئے ایک بار پھر انہیں کال ملائی۔ میرا موبائل وہیں بڑی ماں کے لاؤنج میں رہ گیا ہے، سمین سیڑھیوں کی طرف مڑتے ہوئے بولی۔ چلو میں بھی چلتا ہوں۔ اہلیار گہری سانس لے کر اس کے ہمراہ ہو گیا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے بڑی ماں کے لاؤنج میں آئے تھے۔ سمین کا موبائل وہیں ٹیبل پر پڑا تھا۔ اہلیار نے تیزی سے موبائل اٹھایا، پھر وہ اس سے بھی تیزی سے فائق صاحب کا نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ اس بار بھی مایوسی ہاتھ لگی تھی، بیل جا رہی تھی، مگر ڈیڈ کال پک نہیں کر رہے تھے۔ اہلیار اب بہت فکر مند ہو گیا تھا۔ سمین اس کے چہرے پر فکروں کی جال دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ میں ان کے دوسرے نمبر پر کال کرتا ہوں۔ ایک ہاتھ سے نمبر ملاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے سمین کے گال کو سہلاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اہلیار بہت امید سے نمبر ملا کر منتظر تھا۔ ہیلو ڈیڈ۔ ادھر سے جیسے ہی کال پک کی گئی اس نے شکر مناتے ہوئے فوراً کہا۔ سمین بھی متوجہ ہوئی تھی۔ اور سوری انکل، میں سمجھا ڈیڈ ہیں۔ دوسری طرف مبین صاحب کی آواز سن کر وہ پھر سے مایوس ہو گیا۔
حیرت بھی ہوئی کہ ان کا نمبر مبین صاحب کے پاس کیسے؟ نہیں، وہ بس ڈیڈ کا پتہ کرنا تھا، وہ کال کا رسپانس نہیں دے رہے ہیں۔ اہلیار آہستہ آہستہ انہیں سب بتانے لگا۔ سمین بس اپنی انگلیوں کے ناخن کو چباتی بہت پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اہلیار کے چہرے پر اب شرارت اور سکون کی کوئی رمق نہیں تھی۔ اہلیار، فائق وہیں ہوگا، تم فوراً وہاں جا کر دیکھو۔ ادھر سے مبین صاحب نے جو پتہ بتایا اسے سن کر اہلیار حیران رہ گیا۔ وہ گھر تو آپ نے آگے بولتے بولتے وہ سمین کو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ میرا گھر فائق نہیں خریدا تھا میری لا علمی میں، تم ابھی کے ابھی نکلو، میں بھی پہنچتا ہوں۔ فائق وہاں تنہا ہے اور کبھی بھی اس نے موبائل بند نہیں کیا ہے۔ مبین صاحب کی بات پر وہ انہیں خداحافظ کر کے سمین کا موبائل اسے تھما کر بولا، سمین تم یہی رہو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اس کا گال تھپک کر وہ زبردستی مسکرا کر جانے کے لیے مڑا۔ ایلی، میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ۔ سمین نے اس سے بھی تیزی سے اس کا بازو تھام لیا۔ میں جلدی آؤں گا اور انشاءاللہ ڈیڈ کو بھی اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ اہلیار نے اسے بھروسہ دلاتے ہوئے بہت پیار سے اس کا سر سہلایا۔ میں ساتھ چلوں تو کیا برائی ہے ایلی؟ میرا ان پر کوئی حق نہیں ہے۔ اس بار اس کی آنکھیں دھندلائی تھیں۔ اہلیار کا دل مچلا، مگر مبین صاحب نے سختی سے اسے کہا تھا، سمین کو وہاں لے کر نہیں جانا، تمہارا ہی حق ہے ان پر، بلکہ سب سے زیادہ ہے۔ مگر مجھ پر یقین ہے نا تمہیں؟ ڈیڈ انشاءاللہ خیریت سے ہیں، تمہارا جانا مناسب نہیں۔ ڈیڈ مجھے ڈانٹیں گے کہ ان کی چہیتی کو کیوں پریشان کیا۔ اپنی ساری پریشانیوں اور فکروں کو چھپا کر وہ اس پر چہرے کو بشاش بناتے ہوئے اس کے شانے کو تھام چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، وہ بس اسے دیکھ رہی تھی، میرے ہوتے ہوئے انہیں کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک؟ اب مسکراؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، پھر تمہیں اپنے روم میں لے جاؤں گا۔ جھک کر سمین کی پیشانی چوم کر اس کے گالوں کو سہلایا۔ سمین بس ہاں میں سر ہلا کر ہلکے سے مسکرائی۔ مائی سویٹ گرل، ایسا کرو، تب تک کے لیے بڑی ماں کی طرف چلی جاؤ۔ تیزی سے مڑ کر وہاں سے جاتے ہوئے اس کی بہتی آنکھوں کو بھی پہنچا تھا، اس کے گال تھپک کر وہ چلا گیا۔ اس کا دل بری طرح سے گھبرانے لگا تھا۔